میں ہمیں ہر طرف اسلام نظر آتا ہے, بھی مسلمان ہی نظر آتے ہیں, تو پھر آپ اس کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں. وہ سارا کچھ غلطی مولویوں کی ہے یا یہ غلطی لوگوں کی؟ جب تک میں اپنی غلطی نہیں سدھاروں گا تب تک یہ باہر کی چیزیں مولوی اور یہ وہ ٹھیک نہیں. السلام علیکم بھائی, پہ کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا بیت بھائی, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کا جو عبادت گاہ ہے اس کے اوپر حملہ وغیرہ ہوا ہے سارا کچھ. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ہمیں ہر طرف اسلام نظر آتا ہے کہ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, بڑے مولوی بھی ہیں وہاں پہ, بڑے بڑے ادارے بھی ہیں اسلام کے نام پہ, جماعتیں بھی ہیں, لیکن ہمیں کہیں پہ مسلمان نہیں نظر آتے کہ جو واقعی ہم کہیں کسی بندے کو دیکھیں کہ یار اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں, یہ مسلمان ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نجیب بھائی, میرا آپ کے کوشچن سے میرا ایک کوشچن ہے کہ بیسک اسلام کیا ہے آپ کے خیال میں, کہ اسلام کے جو وہ دو فنڈامنٹل تھے وہ کیا تھے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں کیا آ جاتا ہے؟ میرے خیال سے تو حقوق اللہ میں کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 5 چیزیں ہیں. یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. آپ کو دوسروں کو ترغیب ضرور دینی چاہیے ان طرف جانے کی, لیکن آپ کسی پہ یہ چیزیں فورسفلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آ جاتے ہیں حقوق العباد. حقوق العباد میں کیا ہے؟ انسانیت ہے, دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے, جھوٹ نہ بولنا, بے ایمانی نہ کرنا, حرام نہ کھانا. حقوق العباد میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ میری وجہ سے مین اگر اس کو میں ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے, میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. معاشرے میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ لیں کہ اب چور بھی معاشرے میں ہیں, وہ ظلم کرنے والے بھی معاشرے میں ہیں. تو انسانیت جو ہے نا, حقوق العباد کچھ اور طرح سے ان کی باؤنڈریز ہیں. اگر کوئی بندہ اس سے باہر جاتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں, وہ سارا کچھ. لیکن اگر اس باؤنڈری کے اندر ہے تو پھر آپ کو جو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے جو کوئی رائٹس ہیں ان کو لینے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف تو جنگ ہی ہے. کوئی چور ہے, چوری کر رہا ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو کچھ کہوں گا تو اس کا دل دکھ جائے گا, کیونکہ چور آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے تو آپ اس کو فائر میں مار سکتے ہیں. تو ابھی جو پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ اسلامی ضرور ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. اس کے پیچھے صرف مجھے جو ابھی تک وجہ آئی ہے نا, صرف ایک وجہ ہے. کچھ لوگ تھے, انہوں نے اسلام کا ٹھیکہ اٹھایا, جن کو میں مولوی کہتا ہوں, جن کو میں ملا کہتا ہوں, جنہوں نے ٹھیکہ تو بڑے تو شوق سے اٹھایا لیکن اس ٹھیکوں کو نبھا نہیں سکے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اپنا چورن بیچا, اپنی باتیں بیچی, لوگوں کو کہا کہ ہم اوپر بیٹھیں گے, آپ نیچے بیٹھ کے ہماری باتیں سنو, پیری فقیری شروع کی. اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن ہے نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلطی ہے کہ لوگ یہ شعبہ شروع ہو گیا اور یہ چلنے لگ پڑا, یہ غلطی مولویوں کی ہے یا یہ غلطی لوگوں کی ہے جنہوں نے, کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ تب چلتی ہے جب وہ بکنے لگ پڑے, یا ان کا کوئی بھی دکان ہے, کچھ بھی چورن ہے جو بھی, وہ بکنے لگ پڑے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوام کی غلطی ہے یا یہ مولویوں کی غلطی ہے جنہوں نے یہ کیا ہے؟ دیکھیں, چیزیں نجیب بھائی انسان کو تب سمجھ آتی ہیں جب شعور دیا جائے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پہلی عوام کی غلطی ہے, پہلی مولویوں کی غلطی ہے, دوسری عوام کی غلطی ہے. مولویوں کی پہلے اس طرح سے غلطی ہے کہ انہوں نے عوام کو غلط سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی اور وہ اس میں تقریباً 80 to 90% کامیاب بھی ہوئے ہیں, 100% کامیاب ہوئے ہیں. آج کل ہمارے وہ جو انجینئر بھائی ہیں, علی مرزا صاحب, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اس طرف کے لوگوں کو قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہیں, مولویوں سے باہر نکال رہے ہیں. دوسری غلطی مین عوام کی ہے کہ جنہوں نے خود کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جنہوں نے خود شعور لینے کی کوشش ہی نہیں کی. یار قرآن پاک کے حدیث ہیں وہ عربی زبان میں ہے, ہر چیز کا اردو ترجمہ موجود ہے, اردو ہر چیز کو پڑھنے آتی ہے. قرآن وضو کریں, قرآن اپنے سامنے رکھیں, اس کو پڑھیں, ماشاءاللہ اس میں جو چیز ہے وہ صحیح ہے, جو چیز نہیں ہے وہ اس میں غلط ہے. اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں نا تو ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوتی, کہ ہمیں ہمارے ایک جو پیمانہ ہوتا ہے نا چیزوں کو پرکھنے کا کہ کون سی بات ٹھیک ہے, کون سی بات غلط ہے, اور کون سا کام کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے. پیمانہ صرف ایک ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے, پیمانہ صرف ایک ہے, قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث بہت سمپل ہے, اس کا پیمانہ ہے جو چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے وہ سچ ہے, جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے وہ جھوٹ ہے. اس کا بہت سمپل سا پیمانہ ہے. میری کسی کو بات اچھی لگے, کسی کو بری لگے, وہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ غیر ضروری چیزوں میں الجھ گئے ہیں. کہ یار غیر ضروری چیزیں اتنی کو فضول چیزوں میں الجھ گئے ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے سوچ کے
کہ یار ایک ملا ہے اسی نے تیسری گلی میں کسی کو بیٹھے کافر بنا دیا, اللہ معاف کرے, کسی کو مسلمان بنا دیا, کسی کو جہنم بھیج دیا, کسی کو جنت بھیج دیا. یار وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلے کرنے والا؟ یہ فیصلے عوام کی ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں. یار عوام کی کیسے غلطی ہے؟ یہ ملا لوگوں کی غلطی ہے. ایک آپ ہیں, آپ کا دماغ اتنا کمپیٹیبل ہی نہیں ہے, آپ معاشرے میں شروع سے وہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں, آپ کیسے ان چیزوں سے باہر نکل سکیں گے؟ بنیادی وہی کہہ رہا ہوں نا, ہماری بنیاد غلط ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا جو بھی آپ فرض کرو پیسے کماتے ہیں نا, اس کے لیے محنت کرتے ہیں نا, ہر بندہ محنت کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ نے مسلمان ہونے کے ناطے اتنی محنت بھی نہیں کی کہ کم از کم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. آپ نے آسان راستہ ڈھونڈا کہ بس مولویوں کی باتیں سنتے رہو, جو کچھ کہہ رہا ہے سنتے جاؤ, ادھر بحث کر لی ادھر بحث کر لی. یار جو چیز ہے, لیکن وہ چیز ہمارے معاشرے میں آئی کیسے؟ فرض کریں آپ کے پاس مسجد ہے, آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, ادھر نماز کے بعد آپ کو لیکچر ملنا. لیکچر تو وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. میں نے کہا ہے میں مسلمان ہوں, بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میری ذمہ داری ہے میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھوں کہ مجھے پتا ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. ہم لوگ وہ جو پیسے کمانے کے لیے جو محنت چاہیے ہوتی ہے نا, وہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن مسلمان بننے کے لیے جو بالکل چھوٹی سی محنت ہے, صرف قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا, کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے, کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. کوئی بھی بندہ, ہر بندے کو, لوگوں کو آج کل انگلش آتی ہے, ہر بچے کو انگلش آتی ہے, اردو آتی ہے, ساری زبانیں آتی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں جو محنت کرنی پڑتی ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے, ہم وہ محنت نہیں کرتے. جب ہم نہیں کرتے پھر ظاہر سی بات ہے ہم جس بندے نے جو بتائی ہو. میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہر انسان کو قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. یار یہ جو ملا لوگ ہیں نا, سب سے پہلے ہمیں ان سے جان چھڑوانی ہوگی. انہوں نے معاشرے کو کسی طرف نہیں جانے دینا. انہوں نے معاشرے کو پتہ ہے کس چیزوں پہ لگایا ہوا ہے. یہ 40ویں کا ختم جائز ہے ناجائز ہے, یہ تیسرے کا ختم, یہ چوتھے کا ختم, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جنازہ ایسے پڑھنا ہے ویسے پڑھنا ہے. یار عجیب چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. جس دن ہم لوگ قرآن پاک ترجمے سے, جو بھی انسان ایک دفعہ پڑھ لے گا نا, جس بندے نے پورا قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیا ہے, وہ ان مولویوں سے خود ہی آزاد ہو جائے گا. کیونکہ جو کچھ یہ بتاتے ہیں نا وہ کچھ اور ہی ہے, جو اصل اسلام ہے وہ کچھ اور ہے. جو بندہ بھی ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لے گا نا, اب اس بات پہ آپ جتنی مرضی بحث کر لیں کہ مولوی ایسے کرتے ہیں, مولوی ویسے کرتے ہیں, مولوی یہ کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک ہماری بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی. بنیاد کیا ہے؟ ہماری قرآن پاک ہے. سب سے پہلے لوگوں کو یہ غلطی تسلیم کرنی پڑے گی کہ بھائی مولوی غلط ہے, ٹھیک ہے, سیاستدان ہمارے غلط ہیں, یہ بھی غلط ہے, سارا کچھ غلط ہے, لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میں بھی غلط ہوں کیونکہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا. جب تک میں اپنی غلطی نہیں سدھاروں گا تب تک یہ باہر کی چیزیں مولوی اور یہ وہ ٹھیک نہیں ہونا. میں جب قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں تو میں نے پھر مولوی کے پاس ہی جانا ہے. سب سے پہلے ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, کہ ہمارا اسلام یا ہمارا ایک کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے بھی نہیں, آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں, اردو میں ترجمہ ہے اور آسان ہے. اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ کتاب میں نے آسان بنائی ہے, لیکن ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں. پھر آپ مولویوں کو کہتے جتنا مرضی برا کہتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہمیں خود تو بالکل پڑھنا چاہیے, ہمیں خود ان چیزوں پہ لازمی عمل کرنا چاہیے. لیکن جتنے بھی مولوی حضرات ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ بھائی جو سیدھی بات, جو سچی بات ہوتی ہے وہ یہ وہاں تک پہنچایا کریں. صرف اپنے خطاب بیچنے کے لیے, میں تو ان کو بیچنا ہی کہوں گا. یار محفلوں پہ جاتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, 50,000 لے رہا ہے, کوئی لاکھ لے رہا ہے, سب صرف اپنے پیسے کا چکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. آپ اگر کہیں نا کہ مولوی بدل جائیں گے یا سیاستدان بدل جائیں گے یا یہ جو لوگ حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یہ رشوت دینا چھوڑ دیں گے, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. یار بدلے جس 75 سال میں نہیں ہوا, اگلے 75 سال میں جس دن تب ہوگا جب عوام جو ہے نا, جب عام آدمی, جب ہم اپنی بنیادیں ٹھیک کر لیں گے اور مولویوں کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ جو چورن ہم بیچ رہے ہیں, عوام اب یہ چورن نہیں خریدتی, عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اس کے بعد مولوی خود ہی بدل جائیں گے. اگر ہم کہیں کہ پہلے مولوی بدل جائیں اور پھر یہ عوام بدل جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. پہلے عوام نے بدلنا ہے, پھر اس عوام میں سے اچھے لوگ آئیں گے جو اسلام, جو اصل اسلام ہے اس کی دعوت. بالکل 100% بات ٹھیک ہے. عوام کو یہ جو ملا حضرات ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. ہر انسان کو خود قرآن پاک پڑھنا چاہیے, خود احادیث پڑھنا چاہیے اور اس کو کتابی زندگی گزارنی چاہیے. کوئی مولوی جو لگے نے بشک کرتے رہنا, اپنا چورن بیچتے رہنا, میں کیونکہ قیامت تک ساڈے کول سوال ہونے کو بھائی تو کی کیتا ہے. تے اس تو مولویاں یا انہاں نوں سدھیاں کرنا یا مولویاں تو جان چھڑانی ہے, یہ جڑا بھی سسٹم ہے نا ریجیکٹ کرنا جو بھی, اس تو بہتر ہے بھائی سی اپنے آپ تے دھیان دے گی
کہ چھڑ دو مولوی کے کارن سیاستدان یہ وہ سب تو پہلے ہے کہ اپنے آپ میں ٹھیک کرو. ہر بندہ قرآن پاک ترجمے نال پڑھے. یہ ساری بنیاد ہے. جدوں تک بنیاد ٹھیک نہیں ادوں تک اتنے ہمارا ٹھیک نہیں بنتی. جدوں تک پیمانہ تھوڑے کو کوئی نہیں ادوں تک تو انداز ہی نہیں ہونا کہ کہڑی شاید غلط ہے کہڑی صحیح ہے. سب تو پہلے اپنی بنیاد مضبوط ہوئے کہ سن قرآن پاک ترجمے نال پڑھیے. اس نال سارے کو پیمانہ آ گئی سی یہ ماپن لگے کہڑی شاید ٹھیک ہے کہڑی شاید غلط ہے. اس تو بعد انشاءاللہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی. دوسرا نا اینڈ پہ میں ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا. یار یہ جو پیری فقیری ہے نا مجھے نہیں زندگی میں یہ چیز ابھی تک سمجھ آئی کہ یار پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو جا کے پیروں کو کہتے ہیں ہماری یہ کام کر دو. یار ایک ہی پیر ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ایک ہی مشکل کشا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سب بات سمجھ آتی. ایک چیز سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں کہ بنیاد غلط ہے. جب بنیاد ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم پیری فقیری سے بھی نکل جائیں گے پھر ہم ملا سے بھی نکل جائیں گے. یہ اور جو کوئی چورن بیچ رہا ہے یہ جماعتیں جو اسلام کے نام پہ جماعتیں ہیں سارا کچھ ان ساری چیزیں سے نکل جائیں گے. جب ہماری بنیاد مضبوط ہوگی اور ہمارے پاس پیمانہ ہوگا یہ دیکھنے کا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے تو تب سارا کچھ ٹھیک ہو. لیکن مین وجہ وہی اس وجہ سے باقی ساری چیزیں یہ ملا ہو یا پیر ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی جہادی ہو جو بھی ہو وہ سارے اسی وجہ سے ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہماری بنیادیں مضبوط. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ملا کمپنی کے بھی چھوڑے ہوئے ہیں. کمپنی نے یہ سارا ہی کام کیا ہوا ہے. کمپنی تو چل ہی